بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نہایت خوبصورت نام المصور پر بات کریں گے۔ یہ نام بڑا ہی زیادہ خوبصورت ہے اور وہی المصور ہے کیونکہ وہ خوبصورتیاں دینے والا ہے۔ وہی ماں کے پیٹ کے اندھیروں سے ایک بچے کو کیسی خوبصورت شکل ادا کرتا ہے اور کیسے اس نے یہ کائنات اتنی خوبصورت ہمارے لیے بنائی۔ آج انشاءاللہ ہم اس بارے میں سیکھیں گے۔ یہ وقت آپ کا اور آپ کے رب کا ہے۔ اس وقت میں ہر وہ چیز جو اس راستے کی رکاوٹ ہے اللہ اس کو ہم سے دور کر دے۔ یہ وقت اپنے رب کو جاننے کا ہے۔ المصور نام سے ہم واقف ہیں۔ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے مائل کرنا، ٹو اٹریکٹ۔ جیسے تصویر وہ مائل کرتی ہے، تو المصور سے مراد وہ ذات ہے جو مخلوق کی صورتیں بناتا ہے۔ The one who forms his creatures in different pictures۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی اس خوبی کو بہت خوبصورت طریقے سے رکھا۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر 24 میں الخالق الباری المصور۔ اگر ہم ذرا اس کو تفصیل میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے خوبصورت ترتیب دے کر بنانے والا، شکل دینے والا، متناسب اعضاء بنانے والا۔ ایک پوائنٹ، ایک انچ کا بھی فرق نہیں ہے ایک آنکھ کا دوسری آنکھ سے، ایک ٹانگ کا دوسری ٹانگ سے۔ وہ ذات جس نے اپنی مخلوق کو مختلف صورتوں پر پیدا کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے ایک دوسرے کو پہچان سکیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ الغافر آیت 64 وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت ہی خوبصورتیں بنائیں۔ اربوں خربوں لوگ ہیں اس دنیا میں، جتنے لوگ اتنی شکلیں۔ اگر سب ایک ہی شکل کے ہوتے تو پھر کیا پہچان رہ جاتی؟ پھر صرف شکل ہی نہیں، آنکھیں، قد، کاٹ، آنکھوں کا رنگ، بالوں کا رنگ، ادا، جذبات، ایموشنز، سیرت، عادات۔ ایک ہی ماں کے 4 بچے سب ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ صورت اور سیرت کے لحاظ سے بھی تو اربوں خربوں لوگ اللہ نے مختلف بنائے۔ وہ کتنا بڑا المصور ہوگا۔ ہمارے تو ڈیزائن ہی ختم ہو جاتے ہیں، وہ تو کسی پیٹرن کا محتاج بھی نہیں۔ ہر انسان کا تشخص مختلف، صرف انسانوں کی نہیں۔ ہاتھی اللہ کی قدرت کا شاہکار، زرافہ، گھوڑے، ہر چیز اللہ کی شان، اور پھر ہر ایک کو مختلف صلاحیتیں دی اور سب سے بڑھ کر انسان کو بہترین صورت میں بنایا۔ پھر انسان میں بھی اجناس رکھی، مرد اور عورت ایک دوسرے سے مختلف۔ پھر ہماری ایک ہی زندگی میں اگر ہم اپنے آپ کو ہی دیکھیں، آج سے 10-15 سال پہلے کیسے تھے، 10-15 سال بعد کیسے ہوں گے، کیسے آج ہم اگر اپنی پرانی البم سنبھال کے رکھیں اور جب بندہ کھول کے دکھاتا ہے اپنی پرانی تصویر تو آگے سے کوئی کہتے کہ یہ آپ ہے۔ یاد رکھیں یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ روزانہ مصور گیری کرتا ہے، روزانہ ہماری شکلیں بدلتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری صورتیں بنا دی تو وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی۔ سورہ تغابن آیت 3 اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی۔ سورہ انفطار آیت 8 جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ سورہ آل عمران آیت 6 وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے۔ سورہ التین آیت 4 یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ ہر روز انسان کی شکل کے خد و خال بدلتے ہیں، انسان کے سسٹمز میں چینجنگ آتی ہے، گروتھ ہوتی ہے، ہڈیاں گرو کرتی ہیں۔ اللہ نے انسان کو بڑی عزت دی، تو جو اللہ کی دی ہوئی صورت میں بگاڑ کرتا ہے وہ اللہ کے شاہکار کا مذاق اڑاتا ہے۔ میرا اور آپ کا ہر فیچر میرے رب کا فیصلہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو تخلیق میں تیسرا مرتبہ تصویر ہے، اور یہاں اس سے مراد ایک شے کو اس کی آخری مکمل صورت میں بنا دینا۔ اب تخلیق کے ان مرتبوں میں اللہ تعالیٰ کے کام اور انسانی کاموں کے درمیان سے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ انسان کا کوئی منصوبہ بھی ایسا نہیں ہے جو سابق نمونوں سے اخذ نہ کیا گیا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کا ہر منصوبہ بے مثال اور اس کی اپنی ایجاد ہے۔ انسان جو کچھ بھی بناتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ مادوں کو جوڑ جاڑ کر بناتا ہے۔ اصل مصور تو اللہ ہے جس نے ہر چیز، ہر فرد کی صورت لاجواب بنائی۔
انسان تو صورتیں بنانے میں بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی نقالی کرتا ہے۔ امام بغوی کہتے ہیں المصور مخلوق کی ایسی تصویری علامات بنانے والا کہ ان میں باہم فرق ہو جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوئنز جڑواں بچے بھی ان کی شکل بھی ایک جیسی نہیں ہوتی بالکل۔ المصور اشیاء کی تصاویر بنانے والا، ان کو ترتیب دینے والا، جس نے تمام موجودات کو پیدا کیا، انہیں اپنی حکمت کے ساتھ ٹھیک بنایا، اپنی حکمت اور حمد کے ساتھ ان کی صورت گیری کی، اپنی حکمت کے ساتھ خوبصورت بنایا، کائنات کی ہر مخلوق کو بنایا، مختلف انواع کے اقسام کے پھل پھول پودے حشرات جانور، اڑنے والے پرندے تیرنے والے پرندے، ہر جگہ کی مٹی مختلف رنگ اور خصوصیات والی، پہاڑ مختلف بنائے، ان کے رنگ مختلف، ان کی سختی مختلف، سمندر مختلف، ان کا پانی مختلف۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ المصور کا۔ پھر بچے کے اندر ایک سسٹم ہے۔ 19-20 کا بھی فرق ہونا تو ڈاکٹرز پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اس کا لنگز ہارٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے ایٹسٹرا۔ پھر سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا؟ پیدا ہونے والے جاندار کے ماں باپ کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ کوے کو اپنا کالا بچہ ہی ہر چیز سے بڑھ کر پیارا ہوتا ہے۔ اس کو سفید رنگ والے کوئی دوسروں کے اچھے نہیں لگتے بچے، اس کو اپنا بچہ سب سے پیارا لگتا ہے۔ انسان جتنا زیادہ اللہ کے ان معاملات کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں 1 سال پہلے کیا تھا، 1 سال بعد کیا ہوں، میری شکل میں، میری جسامت میں، میری اپیرنس میں کیا تبدیلیاں آئیں، اور کون ہے ان تبدیلیوں کو لانے والا؟ اللہ المصور۔ تو انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے۔ اتنی خوبصورت تخلیق، اتنی بڑی دنیا میں ایک چھوٹا سا انسان عالم اصغر بنا کر پیش کیا گیا، تاکہ دیکھو کہ المصور جل جلالہ کی کاریگری کیا ہے۔ بھی انسان جب اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور کرتا ہے تو اس کی کاریگری مزید نظر آتی ہے۔ یہ پہاڑ، آبشاریں، جھیلیں، پھول، اس کی مختلف پتیاں، پنکھڑیاں، اور ہر پتی ایک جیسی کٹی ہوئی۔ پھر برف پوش پہاڑ، درختوں والے پہاڑ، تتلیاں، صرافے، ان پہ بنے خوبصورت نقش و نگار ڈیزائن، ایک آڑو، ایک کہیں سے یلو، کہیں سے ریڈ، کہیں سے پیچ۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیا رنگوں کی امیزش ہے۔ ہرے رنگ کے تربوز سے لال رنگ کا پانی نکلتا ہے، نہ وہ سالڈ ہے نہ وہ پراپر لیکوڈ ہے۔ پھر مور کے پنکھ دیکھیں، اتنے خوبصورت رنگ کے ہیں۔ پھر ان رنگوں کی حفاظت بھی خود کرنے والا ہے، کوئی بارش کوئی پانی کچھ ان کو خراب نہیں کرتا، ان کا کلر چینج نہیں ہوتا۔ یہ کس نے نشان بنائے، کس نے نقطے لگائے، کس نے نقش و نگار بنائے؟ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر میرا ناک آنکھ کے ساتھ ہوتا تو یہ زیادہ خوبصورت لگتا، آنکھیں کان کی جگہ ہوتی تو یہ زیادہ پیاری لگتی، کیونکہ المصور نے بہترین تخلیق کیا۔ یہ فن کا ایک خوبصورت نمونہ المصور کا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خوبصورت قدرت ہر چیز میں نظر آتی ہے، ماننا پڑے گا۔ سورۃ تغابن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی پیاری بنائی، اور اسی کی طرف آخر تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ ہر انسان کو خوبصورت بنایا، ہر انسان۔ اس لیے جب کسی انسان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، مطلب کیا ہوتا ہے کہ بنانے والے کے فن کا مذاق اڑاتے ہیں، بنانے والے کے فن کو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ کسی کو کہہ دینا کہ یہ ذرا پیاری نہیں ہے، یہ کالی ہے، اس کی ناک موٹی ہے، چپٹی ہے، ایسی ہے ویسی ہے، اس کا تو کوئی کمال نہیں، کیونکہ اس نے تو خود کو نہیں بنایا، بنانے والا تو اللہ ہے۔ اس کی بے عزتی کرنا مطلب کس کا؟ آپ مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کی مصور گیری کا، کتنا بڑا پنگا لے رہے ہیں۔ ہمارا چہرہ صرف چند انچ کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنا دیا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 22 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں بہت نشانیاں ہیں دانش مندوں کے لیے۔ ہر انسان، اس کی آواز دوسرے سے مختلف، اس کی زبان دوسرے سے مختلف، اس کا رنگ دوسرے سے مختلف۔ جتنا غور کریں گے نا، اور پھر نہ صرف دوسرے سے مختلف بلکہ آپ دیکھیں ایک بچے کی آواز مختلف ہوتی ہے، جب وہ ایڈلٹ ہوتا ہے اس کی آواز مختلف ہوتی ہے، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی آواز مختلف ہو جاتی ہے۔ جتنا غور کریں گے نا اللہ پر پیار آئے گا۔ پھر ہر ایک کے فنگر پرنٹس مختلف، ہر ایک کی آواز مختلف۔ یہ کس کا کام ہے؟ المصور کا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے جسموں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ وہ تو اس نے خود دیا نا، صورت، مال، وہ تو اس نے خود دیا، اس پر تو کسی کا اختیار نہیں۔ ہاں، جس پر میں نے اور آپ نے محنت کرنی ہے وہ دل اور اعمال ہیں۔ دوسروں کی شکلوں کے بارے میں بیٹھ کر بات نہیں کرنی، وہ المصور کا دیا ہوا چہرہ ہے، اور جو المصور کا دیا ہوا چہرہ ہے میرے اور آپ کے پاس، وہ اسی کی رضا کے لیے جھک جانا چاہیے۔